بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے وہ حضرات، وہ مرد و خواتین کہ جن کو اللہ نے روزہ سے رخصت دی ہے کہ ان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ کون کون سے ہیں؟ توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کے یہ مسائل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے، اگر کوئی انسان بیمار ہے، اور بیمار کتنا ہے؟ اتنا بیمار ہے کہ روزے کی طاقت بھی نہیں ہے، یا پھر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میرا مرض شدت اختیار کر سکتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنا کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ اس کو چاہیے رمضان کے بعد اس کی قضا کرے، ٹھیک ہے؟ اور اگر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کوئی ایسا مریض ہے کہ جس کو پتہ ہے کہ میرا مرض بعد میں ٹھیک بھی نہیں ہونا، تو اس کو چاہیے 7 رمضان کے روزوں کا کفارہ بھی دے دے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ ادا کر دے، بعد میں اگر صحت مل جائے، طاقت آ جائے تو روزہ بھی رکھ لے۔ دوسرا انسان، وہ عورت جو حمل کے ساتھ ہے اور ڈاکٹروں نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے، بچے کو بھی خطرہ ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے حمل کے بعد۔ نمبر 3، جو عورت اپنے بچہ کو یا کسی اور کے بچہ کو دودھ پلا رہی ہو، اور اگر اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھتی ہوں تو دودھ نہیں ملے گا، دودھ نہیں بنے گا، خوراک نہیں ہے تو دودھ کیسے بنے گا؟ ظاہر ہے دودھ تو بنتا ہی خوراک سے ہے۔ تو ایسی عورت کے لیے بھی، کیونکہ بچے کو تکلیف ہے، اگر یہ روزہ رکھتی ہے تو بچے کو دودھ نہیں ملے، اس کی خوراک یہی ہے، تو اب اس عورت کے لیے بھی اجازت ہے کہ یہ روزہ کو چھوڑ دے اس وقت، بعد میں رمضان کے بعد یا جب بچے کا دودھ کے ایام ختم ہو جائیں پھر اس کو چاہیے کہ قضا کرے۔ نمبر 4، شرعی مسافر۔ اب شرعی مسافر کون سا ہے؟ ویسے تو 40 میل ہے یعنی سفر جو بنتا ہے شرعی، لیکن آج کے دور میں چونکہ کلومیٹر ہوتے ہیں تو فقہا نے تقریباً 78 کلومیٹر، میل سوری میں بھول گیا ہوں، 40 نہیں ہوتے، 48 میل تو شرعی ایک جو حد ہے، اس کے کلومیٹر جو ہے اس دور کے اندر تقریباً 78 کلومیٹر بنتے ہیں، جو علماء نے فقہا نے بیان کیے ہیں۔ 78 کلومیٹر سے زیادہ سفر ہے تو وہ بندہ مسافر ہے۔ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ لے، افضل ہے، اگر نہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے، وہ بعد میں قضا کر لے جب سفر سے واپس آ جائے۔ نمبر 5، حالت روزہ سفر شروع کیا تو اس کو روزہ پورا کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر کچھ کھانے پینے کے بعد سفر سے وطن واپس آ گیا تو باقی دن کھانے پینے سے احتراز کرے، بچا رہے، اپنے آپ کو روکے رکھے، کیونکہ اس سے روزہ داروں کے ساتھ مشابہت آتی ہے، تو اس مشابہت کو قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر دے گے، ٹھیک ہے؟ باقی نمبر 6، کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے۔ مثلا زید نے بکر کو کہا کہ اگر تو روزہ نہیں توڑتا تو میں تجھے قتل کر دوں گا، تو اس صورت میں روزہ توڑ دینا جائز ہے اور بعد میں قضا کر لی جائے۔ نمبر 7، کسی بیماری یا بھوک کا اتنا غلبہ ہو گیا، مثلا زید نے روزہ رکھا، اب روزہ تو اس نے رکھ لیا بیچارے نے، لیکن کچھ گھنٹوں کے بعد حالت ایسی ہو گئی کہ اب روزہ نہیں توڑتا تو بیماری بڑھنے کا، جان جانے کا خطرہ ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے روزہ توڑ دے، بعد میں اس کی قضا کر لے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 8، عورت کے لیے ایام حیض میں، ایام نفاس میں، نفاس کا مطلب جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد جو خون آتا ہے، جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا، تو ظاہر اس نے رکھنا ہی نہیں ہے، حیض کی حالت میں روزہ ہے ہی نہیں، یہ بعد میں قضا کرے گی۔ نفاس والی عورت بھی بعد میں قضا کرے گی۔ ابھی ان کے لیے کھانا پینا جائز ہے، اب لیکن ان کو چاہیے روزہ داروں کے سامنے نہ کھائے پیئیں، چھپ کر کھا پی سکتی ہیں، اور اپنا روزہ یہ بالکل افطار دن رات افطار کر سکتی ہے، ان کے لیے ہر وقت افطاری اور سحری جائز ہے، لیکن رمضان کے بعد اپنے ان روزوں کی قضا ضرور کریں، روزہ ان سے بالکل ساقط نہیں ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔